باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ یہ سال کے دوران دوسرے اتوار کی عبارت کا پیغام ہے۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کے 62 باب کی پہلی 5 آیات، دلہا اپنی دلہن سے خوش ہوتا ہے۔ مزمور 95 میں جماعتی جواب ہے، سب امتوں میں اس کے عجائبات کا بیان کرو۔ دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام اس کے 12ویں باب کی 34 سے 11ویں آیت۔ وہی ایک روح اپنی رضا کے مطابق طرح طرح کی نعمتیں لوگوں کو بانٹ دیتا ہے۔ نعرہ حمد ہے، اے خداوند تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے ہی پاس ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس کے دوسرے باب کی پہلی 12 آیات۔ نشانوں کا یہ شروع یسوع نے قانا جلیل میں کیا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح قانا جلیل کی شادی میں ہیں، اور آج کی پہلی تلاوت بھی شادی کا ذکر کرتی ہے، جہاں پر خدا اور اس کی قوم کے درمیان شادی کے رشتے کو باندھا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ اب تو متروکہ نہیں کہلائے گی بلکہ منقوہہ کہلائے گی، اور خدا اس طرح تجھ میں خوشی محسوس کرے گا جس طرح دلہا اپنی دلہن میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں یا معاشرتی زندگی کو دیکھتے ہیں تو شادی بہت زیادہ اہم ہے۔ شادی دو خاندانوں میں ایک رشتے کے بننے کا نام ہے۔ شادی دو لوگوں میں مل کر زندگی بسر کرنے کے وعدے کو کہتے ہیں، اور یہ انسانی زندگی کی بڑی خوشیوں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح اپنی تعلیم میں شادی کا ذکر بار بار کرتے ہیں، ضیافت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ یسوع مسیح دلہا ہے اور کلیسیا اس کی دلہن ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح شادی کے موقع پر پہلی بار اپنی جو الہی قدرت ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں، پہلی بار معجزہ کرتے ہیں، نشانات کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنی جو الوہی قدرت ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو شادی جو ہے اس کو برکت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ معاشرے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح شادی پر موجود ہیں تو وہاں پر ایک اہم ترین واقعہ ہوتا ہے، جس کے بعد خداوند یسوع مسیح اس شادی میں جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آگے آتے ہیں۔ یہاں ایک اہم کردار ماں مقدسہ مریم کا ہے کہ مقدسہ مریم جو اس گھر کا حصہ ہیں، اور لازمی طور پر اس رشتہ داری میں، اس تعلق میں اتنی اہمیت تو ضرور ہے کہ جب میں ختم ہوئی تو مقدسہ مریم کو اس کے بارے میں کافی پہلے سے علم ہوا۔ کسی بھی معاشرے میں جب شادی ہوتی ہے تو جو خاندان ہے وہ سارے انتظامات پورے کرتا ہے، اور کھانا یا جو بھی چیزیں ہیں وہ مہیا کرتا ہے، مہمانوں کو دی جاتی ہیں۔ تو اسرائیل میں اس دور میں جب خداوند یسوع مسیح ہیں تو تقریباً ایک ہفتے کی شادی چلتی، مہمان آتے، اور اس میں تواضع کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی وہ میں ہوتی۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامے کو دیکھتے ہیں تو تثنیہ شرح کے 7ویں باب کی 13ویں آیت میں اسے خدا کی طرف سے تحفہ اور برکت کہا گیا ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 3 باب کی 10ویں آیت میں بھی، اور جب ہم مزامیر میں دیکھتے ہیں تو 105 زبور میں بھی میں کو جو ہے خدا کی طرف سے ایک برکت اور نعمت کہا گیا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ اس خطے میں انگور بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کی جو خوراک کا خاص حصہ تھا وہ میں تھی، اور میں جو ہے وہ شادی میں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اب لوگ پریشان ہیں، یہ ایک دم سے لائی جانے والی چیز نہیں ہے، مہیا کرنا مشکل ہے، اور ابھی شادی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، تو اس لیے اس گھر کی جو عزت ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے، وہ پریشان ہے وہ اس بات کے لیے۔ جہاں شادی خوشی کا موقع ہے وہاں پر دکھ آ جاتا ہے، وہاں پر تکلیف آ جاتی ہے۔ تو مقدسہ مریم اس دکھ کو، اس تکلیف کو، اس کمی کو جانتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہیں، اور یہ ایک اہم مکالمہ ہے جب مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کو کہتی ہیں کہ ان کے پاس میں نہیں رہی، اور یسوع انہیں جواب دیتے ہیں، خاتون مجھے اور تجھے کیا، یا یہ بھی کچھ ترجمہ کیا گیا ہے کہ مجھے تجھ سے کیا۔ تو اس بات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اے خاتون، یسوع مسیح
لفظ اے خاتون، وومن یہاں عورت کا استعمال کرتے ہیں، ماں کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ تو اس جملے کی وجہ سے بہت ساری جو ہے وہ غلط تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی ماں کو اہمیت نہیں دی۔ تو اگر ہم قاموس الکتاب کے مطابق اس کو دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح جو لفظ بولتے ہیں اس کے معنی خاتون، عورت، وومن نکلتا ہے، مگر اس کا ایک اہم معنی جو ہے یہ نکلتا ہے کہ وہ ملکہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا وہ خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کے لیے بولتے ہیں۔ کیوں ملکہ ہے وہ؟ کیونکہ اس خطے میں جہاں پر خداوند یسوع مسیح ہیں وہاں پر کثیر ازدواج کا تصور تھا، زیادہ بادشاہ جو بھی ہوتا وہ زیادہ شادیاں کرتا اور کسی بھی بیوی کو ملکہ کا عہدہ نہیں دیا جاتا، اس لیے تاکہ محلاتی سازیہ نہ ہو تو ماں جو ہے وہ ملکہ کہلاتی۔ دنیا جو بادشاہ کی ماں ہے اسے ملکہ کی نگاہ سے دیکھتے اور اسے ایک حیثیت ہوتی۔ دوسری بات، تھیولوجین کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم نئے دور کی ہوا ہے اور خداوند یسوع مسیح نئی کریشن کرنے والا ہے، نئے سرے سے دنیا کو تخلیق کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ایک ہوا کی ضرورت ہے، جیسے ابتدا میں ایک ہوا کی ضرورت تھی، اب ایک نئی ہوا کی ضرورت ہے جو ایمانداروں کی ماں ہو۔ اور یہی الفاظ خداوند یسوع مسیح صلیب پر بھی مقدسہ مریم کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس وقت اسے ماں کا درجہ دیتے ہیں، پوری کلیسیا کا، پوری ایماندار جو جماعت ہے اس کی ماں کا کردار دیتے ہیں اسے کہ اب تو ان کی ماں ہے، یہ تیرا بیٹا ہے اور تو اس کی ماں ہے۔ تو مقدسہ مریم کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تو نئے دور کی جو خاتون ہے، نئے دور کی عورت ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے کیا، یا مجھے اور تجھے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم کے ایمان کو پرکھتے ہیں، کیونکہ ابھی کوئی معجزہ نہیں ہوا، ابھی کوئی جو ہے وہ بڑا واقعہ نہیں ہوا، ابھی کسی کو یہ یقین نہیں ہے، جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، جو شاگرد ہیں، کسی کو یہ توقع نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کی کمی کو پورا کرے اور جو ہے پانی کو یا ان کی مے کو کسی طرح پورا کرے اور پانی کو مے بنا دے۔ تو اس لیے مقدسہ مریم اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ تو آگے بڑھ اور یہ کر۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ خداوند یسوع مسیح کا جو وقت جلالی ہے وہ تو ہے صلیب پر جان دینے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور وہ جلال میں آتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم کو کہہ رہے ہیں کہ میرا وقت نہیں آیا۔ ایک طرح کی جو انسانی جھجک ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں موجود ہے، اور مقدسہ مریم جیسے والدین اپنے بچوں کو چیئر اپ کرتے ہیں، انہیں حوصلہ دیتے ہیں، انہیں جرأت دیتے ہیں باقی کام کرنے کے لیے، یہاں پر مقدسہ مریم ایک ماں ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور اسے اس طرف لے کر آتی ہے کہ تو یہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد مقدسہ مریم کے انجیل مقدس میں آخری الفاظ ہیں، اور اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کی جو الوہی ذات ہے اس میں شامل نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا کرتی ہے، دنیا کو اس کی طرف لے کر آتی ہے، وہ مبشرہ بنتی ہے، وہ شاگردہ بنتی ہے، اور وہ اپنی بات نہیں کرتی بلکہ ہمیں بھی یہ ہدایت کرتی ہے کہ جو یسوع مسیح کہتا ہے وہ کرو۔ اور خادموں کو کہا گیا کہ جو یہ تم سے کہے وہ کرو۔ یہاں پر ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی اس گھر میں یہ حیثیت موجود ہے کہ وہ خادموں کو حکم دے سکتی ہیں، خادموں کو کہہ سکتی ہیں کہ جو یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اور وہاں پر جو ہے وہ طہارت کے لیے رکھے گئے 6 مٹکے ہیں، وہ بڑے مٹکے ہیں، اور لکھا ہے کہ ان میں 2 یا 3 بپتسم آتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی اگر ٹوٹل کوانٹی دیکھیں تو تقریباً یہ 120 گیلنز لکھا گیا ہے، جو تقریباً 500 لیٹر کے قریب بنتا ہے۔ تو یہ جو مٹکے ہیں انہیں پانی سے بھر دیا گیا، پانی سے بھر دیا گیا، اور خداوند یسوع مسیح اب انہیں کہتے ہیں کہ اس پانی کو جو ہے وہ میرے ضیافت کو دیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح اس معجزے میں فطرت کو تبدیل کرتے ہیں۔ پانی کی فطرت اور مے کی فطرت الگ ہے، مے ایک لمبے پروسیس کے بعد جا کر مے بنتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح پانی کو مے میں تبدیل کر کے اپنی الہی قدرت ظاہر کرتے ہیں۔
وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ تخلیق کرنے والا ہے، وہ تخلیق کر سکتا ہے، وہ فطرت کو بدل سکتا ہے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح پانی کو جو ہے وہ مے میں تبدیل کرتے ہیں، اور اس معجزے میں وہ لوگوں کو خوشی دیتے ہیں۔ جو شادی کا موقع ہے اس کو وہ کمزور نہیں ہونے دیتے، اس میں دکھ نہیں آنے دیتے، بلکہ اس خوشی کو بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور جو تیار کیا گیا وہ بہترین ہے، کیونکہ میر ضیافت کہتا ہے کہ شروع میں سب لوگ اچھی مے پیش کرتے ہیں، اور جب سب خوب پی چکے اس کے بعد ہلکی جو ہے وہ دی جاتی ہے، مگر تم نے اچھا اب تک رکھ چھوڑا ہے۔ تو یسوع مسیح نے ایک تو جو بنایا وہ اعلیٰ بنایا، سب سے بہترین بنایا، اور اس کے ساتھ وہ افراط سے بنایا، ابنڈنس سے، اس میں کسی چیز کی کسی طرح کی کمی نہیں، بلکہ افراد سے، اگر وہاں پر 1000 لوگ بھی ہیں تو ان کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے جو ہے وہ وافر مقدار میں مے تیار کی گئی۔ اور خداوند یسوع مسیح اس مے کو تیار کرنے کے ساتھ ہی شادی شدہ زندگی کو برکت دیتے ہیں، شادی شدہ زندگی کی خوشیوں کو برکت دیتے ہیں، اور دعوت بھی دیتے ہیں ہمیں کہ ہم ان خوشیوں کو بڑھائیں اور خدا پر یقین اور بھروسے میں بھی آگے بڑھیں، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے، یہ جھلک ہے اس کی جو ہمیں اگلی زندگی میں ملنے والا ہے، جو ہمیں اس زندگی کے بعد جو خدا ہمیں دعوت دے رہا ہے اس ضیافت کی، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے کہ وہ جب دیتا ہے تو افراد سے دیتا ہے، اس کے گھر میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھروسہ رکھنے، اس پر توکل رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور مقدسہ مریم ہمیں ایک بار پھر کہتی ہیں کہ ہم جو ہے جو وہ کہتا ہے وہ کریں، آئیں خداوند یسوع مسیح کی راہوں پر چلیں۔ وہ انسان کی زندگی کی ہر کمی کو دور کرتا ہے۔ جب وہ ہماری زندگی میں شامل ہے، جب وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، تو پھر ہماری ہر کمی جو ہے وہ اس کی رحمتوں سے پوری ہوگی۔ جب ہم خوشی کا موقع رکھتے ہیں، ہم بڑے سارے ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں۔ ان تیاریوں میں یہ یاد رکھیں کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے نام بھی ایک کارڈ لکھیں، اسے اپنی شادی، اسے اپنے گھر کے پروگرام اور اسے اپنے گھر کا حصہ بنائیں، تاکہ ہمارے گھر میں کسی طرح کی کمی نہ آئے، خدا ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور خداوند یسوع مسیح کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم عمل کر سکیں۔ نشانوں کا یہ شروع خداوند یسوع مسیح شادی کے موقع پر کرتا ہے، اس لیے کیونکہ شادی انسانی زندگی کا ایک اہم واقعہ اور موقع ہے، جس کے ذریعے سے انسانی زندگی آگے بڑھتی ہے، اور وہ فطرت کو تبدیل کرنے کا معجزہ کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی فطرت کو بدل دیتا ہے۔ جب ہم اسے اپنا لیتے ہیں تو پھر وہ ہماری فطرتوں کو بدلتا ہے، اور تاریخ بڑی بھری پڑی ہے ان لوگوں سے جو گناہ، برائی اور خدا سے دور تھے، مگر خداوند یسوع مسیح ان کی فطرت بدل دیتے ہیں اور انہیں نیکی اور اچھائی کی طرف لے آتے ہیں۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔